بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں آپ کو اپنے چینل اقرا اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے میں مشغول ہوں گے۔ بغیر وقت ضائع کیے چلتی ہوں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع حضرت اسید بن الحضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت و عقیدت تھی اور جو تعلق خاطر تھا، اس کا اظہار اس واقعے سے ہوتا ہے کہ ایک بار کسی محفل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اس وقت وہاں اتفاقاً کچھ بے تکلفی کی فضا تھی، دوستانہ قسم کا ماحول تھا۔ شرکائے محفل میں سے ہر کوئی اپنی اپنی کوئی بات سنا رہا تھا۔ اسی دوران اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی کوئی بات سنائی، جس پر سبھی لوگ خوب محظوظ ہوئے اور ہنس دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اظہار پسندیدگی کے طور پر ان کی کمر میں ہلکی سی انگلی چبوئی۔ تب اچانک انہیں ایک ترکیب سوجی اور یہ فوراً ہی منہ بسورتے ہوئے یوں کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو مجھے درد دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب میں یہ ارشاد فرمایا، اے اسید، آپ مجھ سے اپنا بدلہ لے لیجئے۔ تب اسید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جسم پر تو قمیض ہے، جبکہ آپ نے مجھے جب انگلی چبوئی تھی تب مجھ پر قمیض نہیں تھی۔ یعنی چونکہ کسی کھلی جگہ بیٹھے ہوں گے، لہٰذا ہوا کی وجہ سے اتفاقاً ان کے جسم سے اس جگہ سے کپڑا ہٹ گیا ہوگا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے قمیض ہٹائی۔ تب فوراً ہی عقیدت و محبت سے سرشار اسید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو بوسہ دیا اور اس کے بعد عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا مقصد تو بس یہی تھا جس کی آرزو عرصے سے میرے دل میں تھی۔ سبحان اللہ۔ جس طرح حضرت اسید بن الحضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی عزت و احترام اور والہانہ عقیدت و محبت کے جذبات تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ ان کے ساتھ خاص شفقت و عنایت کا معاملہ فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو ہمیشہ ملحوظ رکھا کہ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ کے ان باشندوں میں سے تھے جنہوں نے کافی ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا تھا، چنانچہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر یہ شریک تھے، لہٰذا یہ ان خوش نصیب افراد میں سے تھے جن کی طرف سے پرزور دعوت اور مسلسل اصرار کے نتیجے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تھے۔ تب مدنی زندگی میں غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس حوالے سے بھی حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ چلی آ رہی تھی کہ ہمیشہ ہر غزوے کے موقع پر شریک بلکہ پیش رہتے تھے۔ غزوات کے حوالے سے ہی ان کی یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں تھی کہ غزوہ احد کے دوران جب ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے نرگے میں پھنس گئے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے انہوں نے تلوار اور نیزوں کے بہت سے زخم کھائے تھے، جن میں سے چند زخم اتنے گہرے تھے کہ ان سے شفا یاب ہونے میں انہیں طویل عرصہ لگ گیا تھا۔ مزید یہ کہ اپنی قوم اور قبیلے میں خاندانی طور پر نسل در نسل ان کی بڑی حیثیت چلی آ رہی تھی۔ اللہ کے دین کی خاطر اپنے پرانے رسم و رواج، اپنی سرداری اور شان و شوکت سے دستبرداری اختیار کرتے ہوئے بھی ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور صحبت میں ہی رہنے لگے تھے۔ اللہ کے دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کو ہی اب انہوں نے اپنا مقصد حیات بنا لیا تھا۔ یہ وہ تمام حقائق تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخوبی آگاہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کافی لحاظ فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر کسی معاملے میں یا اپنی قوم کے کسی فرد سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی گزارش کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گزارش کو رد نہیں فرماتے تھے۔ ایک بار حضرت اسید بن الحضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کے کسی گھرانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ محتاج اور مفلوق الحال ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اے اسید، آپ ہمارے پاس ایسے وقت پہنچے ہیں کہ جب ہم سبھی کچھ تقسیم کر چکے ہیں، لہٰذا آئندہ جب کبھی ہمارے پاس کچھ مال آئے تب آپ ہمیں ان افراد کے بارے میں یاد دلائیے گا۔ اس کے بعد کچھ ہی عرصہ گزرا تھا
کہ 7 ہجری میں فتح خیبر کا یادگار واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں بڑی مقدار میں مال غنیمت خیبر سے مدینہ پہنچا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھرانے کے افراد کو بطور خاص بہت کچھ عطا فرمایا۔ اسی کیفیت میں وقت کا سفر جاری رہا۔ حضرت اسید بن الحضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے والہانہ عقیدت و محبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کی شفقت و عنایت کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا دم آخر ان سے نہایت خوش اور مسرور و مطمئن رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں اس طرح اس معاشرے میں انہیں بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ان کی یہی حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی برقرار رہی۔ پھر خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ بیمار پڑ گئے۔ آخر مختصر علالت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی حضرت اسید بن الحضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جا ملے۔ ان کے جستے خاکی کو مضافاتی بستی قبا سے مدینہ شہر لایا گیا، جہاں مسجد نبوی میں خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کی ابتدا میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس کے بعد جب ان کا جسد خاکی مسجد نبوی سے آخری آرام گاہ یعنی بقیع کی جانب لے جایا جانے لگا، تو اس موقع پر مسجد سے بقیع تک مسلسل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کندھا دینے والوں میں شامل اور پھر بقیع میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل اقرا اسلامک سٹوریز اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔